قربانی کا مطلب ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قربانی کو تقوی کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے. اللہ قربانی کو دل کی پاکی کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ اچھی سماعتوں کا نام تقوی ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ آنکھوں کی اچھی بصارت کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ زبان کے میٹھے پن کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کے اچھے استعمال کا نام تقوی ہے. دل کے اچھے سوچنے کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی تابعداری، پیغمبر کے فرامین کو دنیا میں بجا لانے کا نام تقوی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. لوگوں، اللہ اگر قربانی کو قبول کرتا ہے تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہے. جس کی آنکھ پاک نہیں تقوی اس کے پاس کہاں ہے؟ جس کی سماعتیں پاک نہیں اس کے پاس تقوی کہاں سے ہے؟ جس کے ہاتھ پاک نہیں، جس کے قدم پاک نہیں، جس کا وجود پاک نہیں، تقوی اس کے پاس کہاں ہے؟ میرے بھائی، اللہ قربانی گوشت کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا، تعداد کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا، مہنگی ہونے کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں، تمہارے خون مجھے نہیں پہنچتے، تمہارے گوشت مجھے نہیں پہنچتے، میں اگر قربانیوں کو قبول کرتا ہوں ولکن ینالہ التقوی، تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہوں. بندہ ڈرنے والا کتنا ہے، بندہ پرہیزگار کتنا ہے، بندہ نمازی کتنا ہے. لوگوں، ایک بات یہاں پہ یاد رکھو، قرآن کا اصول یاد رکھنا. پیغمبر نے کہا تھا کل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. پہلے نماز، بعد میں قربانی. جو بندہ نمازی ہے قربانی اس کی ہے. جو بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے قربانی اس کی ہے. محلوں کے اندر دیکھیے، سوسائٹیوں کے اندر دیکھیے، ٹاؤنوں کے اندر جا کر کے دیکھیے، بڑے بڑے جانور آپ کو ملیں گے، باہر کھڑے ہوئے نظر ملیں گے، چارے وہ کھا رہے ہیں. آپ کسی گھر سے پوچھیں جا کر کے یہ قربانی کن لوگوں کی ہے، بتایا جائے گا یہ فلاں گھر والے کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں بزنس مین کی ہے. آپ اسی گھر سے پوچھیں کہ یہ بندہ نمازی ہے، وہ کہے گا 8 بجے تک سویا رہتا ہے، 9 بجے تک سویا رہتا ہے. علماء کے فتاوے کے مطابق یہ بات اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. لوگوں، جو نمازی ہے قربانی اس کی ہے، جو بے نمازی ہے اس کی کوئی قربانی نہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تقوی کی بنیاد پہ قربانی قبول کرتے ہیں. میں چاہے 40 جانور کر لوں، اگر تقوی شامل حال نہیں ہے تو قربانی ضائع ہے. چھوٹی قربانی دیکھیں، ایک بندہ ایک جانور کے اندر ایک حصہ ڈالتا ہے، وہ بیچارہ کتنے میں حصہ ڈالتا ہے؟ معمولی سے پیسوں کے ساتھ وہ حصہ ڈال کے اپنی قربانی کرتا ہے. وہ اس بندے سے افضل ہے جو بندہ 3 بچڑے 3 بیل قربانی کرتا ہے اور اس کی قربانی کے اندر تقوی موجود نہیں. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني حلما، رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے.
درود و سلام سرتاج الرسل امام الہدا سید الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیزم برادران اسلام، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس میں دو ایک عظیم عبادتیں جو مسلمان سر انجام دیتا ہے، ایک ہے حج، دوسرا قربانی۔ حج کے حوالے سے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بالتفصیل اللہ کی توفیق و رحمت سے بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم قربانی کے حوالے سے اہم معروضات آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ابراہیم علیہ السلام کو جاری رکھنے کے دو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس جہان بو میں، رنگ و بو میں کوئی بھی کام ہو، اس کا پس منظر، اس کے پیچھے صرف و صرف یہ انسان کی نیت ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری قربانی، میری نماز، و نسکی میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام سمع و اطاعت کے پیکر تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و تابعداری میں گزارا، اسی طرح اللہ رب العالمین کے سامنے انسان کو اپنے آپ میں پیش کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے معاملات اللہ رب العالمین کے سپرد کرنے چاہیے۔ عزیز بھائیو دوستو، قربانی ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسا فرض ہے جو ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ میں اس کی کوئی واجب یا غیر واجب کی تقسیم نہیں کروں گا۔ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، وہ بندہ قربانی کرے، اور جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کی۔ قربانی اصل کہتے کسے؟ کوئی بھی چیز انسان اللہ کے راستے میں دے کر کے اللہ کا قرب پکڑے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، وہ انسان صدقہ کرے اور اس کا یہ مقصد ہو کہ میں اللہ کا قرب لینا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و تابعداری اور رب کے حکم کی لاج رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ اور اس کے پیچھے کیا تھا، کیا پس منظر تھا؟ اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں امت محمدیہ کے لیے اس قربانی کو فرض کیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، جب سے انسانی وجود اس دنیا میں آیا ہے تب سے ہی قربانی مشروع تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ کے نبی آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ پڑھیں۔ وہ دو بھائیوں نے، قابیل نے اور حابیل نے اللہ کے راستے میں قربانی دی۔ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ہم نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور ایک کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ جس کی قربانی کو قبول نہیں کیا اس نے اپنے بھائی کو کہا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں۔ تو بھائی نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا نا، میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تو میرا بڑا بھائی ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر۔
اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ قربانی کیوں دی تھی, وجہ کیا تھی؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے, توجہ کیجئے. حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے, حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی اللہ نے جوڑی بنا دی. جوڑی بنانے کے بعد خدا کے حکم سے جو حمل ٹھہرتا تھا, اس حمل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا تھا, ایک بچی پیدا ہوتی تھی. جب یہ جوان ہو جاتے اور جوان ہونے کے بعد جو دوسرا حمل ہوتا تھا, ان کا آپس کے اندر, اس حمل والے کا اور دوسرے حمل والوں کا آپس میں نکاح کر دیتے تھے. یعنی الٹ طریقے سے ازواجی تعلقات کو قائم کر دیا جاتا. اور جو قابیل تھا اس نے ایک لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی. اس نے کہا کہ میں جو شادی ہے نا ہم جائی سے کروں گا, جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اس کے ساتھ کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا, سمجھانے کے بعد کہا کہ ایسا نہ کر. بہرحال اس نے ضد کی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں بھائی قربانی کرو, جس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اس کی چاہت کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے. دونوں بھائیوں نے قربانی دی. قابیل نے قربانی مقصد کے ساتھ دی کہ میں وہ شادی کروں, میں اس لڑکی کو حاصل کروں جو میری ہمجائی ہے. اور جو حابیل تھا اس نے قربانی اس مقصد کے ساتھ کی کہ میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, اللہ کا تقوی پیدا کروں. اور عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں, پہلے زمانے کے اندر قانون کچھ اور ہوا کرتا تھا. جب لوگ قربانی کرتے تھے ان کی قربانی قبول کیسے ہوتی تھی, یہ کیسے پتا چلتا تھا؟ لوگ اپنے جانور کو نہر کر کے ایک کھلے میدان کے اندر چھوڑ دیتے, آسمان سے آگ آتی اور اس کی قربانی کو جلاتی. جس کی قربانی کو جلا دیا جاتا سمجھو اس کی قربانی کو قبول کر لیا جاتا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے آج ہمارے دلوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. اگر یہ قانون دنیا میں آج موجود ہوتا تو گلیوں محلوں کے اندر بڑے آپ کو ایسے لوگ ملنے تھے جن کی قربانیاں قبول نہیں ہوں. کیوں؟ قربانی کا مطلب ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ قربانی کو تقوی کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے. اللہ قربانی کو دل کی پاکی کی بنیاد پہ قبول کرتا ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ اچھی سماعتوں کا نام تقوی ہے. تقوی کہتے کسے ہیں؟ آنکھوں کی اچھی بصارت کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ زبان کے میٹھے پن کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کے اچھے استعمال کا نام تقوی ہے. دل کے اچھے سوچنے کا نام تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر تقوی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر کی سنت, پیغمبر کی تابعداری, پیغمبر کے فرامین کو دنیا میں بجا لانے کا نام تقوی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. لوگوں, اللہ اگر قربانی کو قبول کرتا ہے تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہے. جس کی آنکھ پاک نہیں تقوی اس کے پاس کہاں ہے؟ جس کی سماعتیں پاک نہیں اس کے پاس تقوی کہاں سے ہے؟ جس کے ہاتھ پاک نہیں, جس کے قدم پاک نہیں, جس کا وجود پاک نہیں, تقوی اس کے پاس کہاں ہے؟ میرے بھائی, اللہ قربانی گوشت کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا, تعداد کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا, مہنگی ہونے کی بنیاد پہ قبول نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. لوگوں, تمہارے خون مجھے نہیں پہنچتے, تمہارے گوشت مجھے نہیں پہنچتے, میں اگر قربانیوں کو قبول کرتا ہوں ولکن ینالہ التقوی, تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہوں. بندہ ڈرنے والا کتنا ہے, بندہ پرہیزگار کتنا ہے, بندہ نمازی کتنا ہے. لوگوں, ایک بات یہاں پہ یاد رکھو, قرآن کا اصول یاد رکھنا. پیغمبر نے کہا تھا قل ان صلاتی, میری نماز, ونسکی, میری قربانی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. پہلے نماز بعد میں قربانی. جو بندہ نمازی ہے قربانی اس کی ہے. جو بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے قربانی اس کی ہے. محلوں کے اندر دیکھیے, سوسائٹیوں کے اندر دیکھیے, ٹاؤنوں کے اندر جا کر کے دیکھیے, بڑے بڑے جانور آپ کو ملیں گے, باہر کھڑے ہوئے نظر ملیں گے, چارے وہ کھا رہے ہیں. آپ کسی گھر سے پوچھیں جا کر کے یہ قربانی کن لوگوں کی ہے, بتایا جائے گا یہ فلاں گھر والے کی ہے, یہ فلاں کی ہے, فلاں بزنس مین کی ہے. آپ اسی گھر سے پوچھیں کہ یہ بندہ نمازی ہے, وہ کہے گا 8 بجے تک سویا رہتا ہے, 9 بجے تک سویا رہتا ہے. علماء کے فتاوے کے مطابق یہ بات اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. لوگوں, جو نمازی ہے قربانی اس کی ہے, جو بے نمازی ہے اس کی کوئی قربانی نہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تقوی کی بنیاد پہ قربانی قبول کرتے ہیں. میں چاہے 40 جانور کر لوں, اگر تقوی شامل حال نہیں ہے تو قربانی ضائع ہے. چھوٹی قربانی دیکھیں, ایک بندہ ایک جانور کے اندر ایک حصہ ڈالتا ہے, وہ بیچارہ کتنے میں حصہ ڈالتا ہے؟ معمولی سے پیسوں کے ساتھ وہ حصہ ڈال کے اپنی قربانی کرتا ہے.
وہ اس بندے سے افضل ہے جو بندہ 3 بچڑے 3 بیل قربانی کرتا ہے اور اس کی قربانی کے اندر تقوی موجود نہیں. یہ آسمان سے آگ کا آ کے جلانا تقوی کی دلیل ہے. حضرت حابیل جو تھے انہوں نے تقوی کی بنیاد پہ قربانی کی اور آسمان سے آگ آئی اس نے جلا دیا. حسد کی بنیاد پہ, بغض کی بنیاد پہ بھائی نے پھر بھائی کو قتل کیا. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا کیونکہ یہ زمین پہ پہلا قتل تھا, تو قاتل کو معلوم نہ تھا کہ مقتول کی جو جسم ہے اس کو کیسے دفنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کوے کو حکم دیا, کوے نے کوے کو مار کے قابیل کے سامنے زمین میں دفنایا, تو اسی کی طرف دیکھ کر کے قابیل نے حابیل کو زمین میں دفنایا. بہرحال یہاں سے مقصود یہ ہے قال انما يتقبل اللہ من المتقین, لوگوں اللہ قربانی قبول کرتا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور عزیزم برادران اسلام, یہی تو ابراہیم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام آئے, پھر آپ کی امت کے اندر یہ قربانی مشروع ہوئی. غور کیجئے, 3 باتیں آج بیان کروں گا. پہلی میں نے یہ تاریخ بیان کر دی ہے کہ لوگوں قربانی کب سے, جب سے انسانی وجود اس معاشرے میں آیا تب سے قربانی مشروع. آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی. اب جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لاتے رہے قربانی وہ کیا کرتے تھے. اب امت محمدیہ پر بھی فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا دی ہے, اس لیے انہیں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا. 3 باتیں یہاں پہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹے والا معاملہ جو پیش آیا, اور اس کے درمیان جو شیطان حائل ہوا, اور تیسرے نمبر پہ کون سی قربانی کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. یہ 3 باتیں, آپ 4 باتیں میں نے بیان کرنی پہلی کر دی, اور 3 باتیں اس کو توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر ہے, بزرگی ہے, بڑھاپا ہے, بیٹے کی خواہش کر رہے ہیں. اللہ رب حب لی من الصالحین, اللہ نے ایک پتر دے دے, صالح بیٹا دے دے, فرما بردار بیٹا دے دے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا. اور میں نے جہاں پہ عقیدے کے مسئلے میں ایک بیان کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا قربان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیا اللہ رب العالمین جان کی قربانی اللہ رب العالمین کو مقصود تھی؟ یہاں پہ جان کی قربانی مقصود نہیں تھی, بلکہ امتحان مقصود تھا. ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا مقصود تھا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, اللہ فرماتے ہیں لا يقبل المشارکۃ, جب سے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ملا ہے تو محبت خلت واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے درجہ خلت پہ فائز کیا ہے اس میں کمی سبب بن رہا بیٹا, اللہ نے اسی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا. ابراہیم علیہ السلام بہرحال اپنے رب کے اس حکم کی تابعداری اور تکمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا میں پہنچتے ہیں, اور وہاں پہ جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کہے پہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرتے. غور کیجئے, فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں نہر کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اپنے بیٹے کے بعد, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں فانظر ماذا ترى, بیٹا میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ اس کی 3 وجوہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کیوں تھا. اس پوچھنے کی 3 بنیادی وجوہات بیان کی ہیں. پہلی وجہ یہ بیان کی کہ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر کے بیٹے کو اس نیکی اور ثواب کے اندر شامل کر لوں. دوسری وجہ یہ بیان کی, میں نے تو رب سے کہا تھا نا رب حب لی من الصالحین, اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر دے, اللہ نیک بیٹا عطا کر دے, میں آزماؤں تو صحیح میرا بیٹا نیک بھی ہے کہ نہیں. اور تیسری وجہ یہ بیان کی, اس خواب کو منسوب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف کیا گیا تھا, اس لیے ان سے پوچھنا بھی انہوں نے اپنے اوپر واجب سمجھا. بہرحال اگر پوچھتے نہ پوچھتے, لیکن ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیے بیٹھے تھے. تیار کرنا تھا اس حکم کی وہ تعمیل کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر چکے تھے. عزیز بھائیو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا فانظر ماذا ترى, تو بیٹا کہنے لگا قال یا ابت افعل, اے ابا جی کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے. رہا میرا مسئلہ, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ہمیں آپ صبر کرنے والا پائیں گے, ہمیں آپ نیک پائیں گے, ہمیں آپ صالح پائیں گے. یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھیں, اللہ رب العالمین سے جب بھی انسان اولاد مانگے تو کیا کہے؟ رب حب لی من الصالحین, اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما.
اللہ نیک بیٹا عطا فرما, اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹا عطا فرما. ہمارے ہاں اولاد اللہ دے دیتے ہیں, اولاد ملنے کے بعد انسان کے شکر کے طریقے ایسے ہوتے ہیں جو خلاف سنت ہوتے ہیں, جو اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے رسومات ہم کرتے ہیں. پروردگار عالم تربیت کے اندر, پروردگار عالم اس کی زندگی کے معاملات کے اندر برکات کو اٹھا لیتا ہے, نحوستیں پیدا ہو جاتی ہیں, پھر ایسے بچے کی تربیت اچھی نہیں ہو پاتی. وہ بیٹا ماں باپ کے لیے ایک حضرات محترم بوجھ کے طور پہ شمار ہوتا ہے. اس بچے کی نیکی ممکن ہی نہیں ہوتی جو توجہ کے ساتھ, انہمات کے ساتھ, پیار کے ساتھ اللہ سے رب ہب لی من الصالحین کہہ کے بیٹا مانگے, پھر پروردگار عالم کے طریقوں کے مطابق, پیغمبر نبوی کے طریقوں کے مطابق اس بیٹے کی پرورش کرتا ہے. اللہ ایسے بیٹوں کو بھاگ لگاتے ہیں, ایسے بیٹے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے. معاشرے میں کتنے بزرگ حضرات ہیں جو اپنی اولاد کے شکوے اپنے علماء سے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے یہی وجہ ہے, ہم ان کی تربیت نہیں کر پاتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. اور یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں, بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ مجھے ہمت دے گا تو مجھے صابر اور شاکر پائیں گے. چھری میری گردن پہ چلے گی, صبر میں کروں گا, زمین پہ لٹایا جائے گا, صبر میں کروں گا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے ایسا صبر کیا, اللہ نے دنیا کائنات کے لیے اس صبر کو مثال بنا کر کے رکھ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا کی طرف جا رہے ہیں. شیطان اما ہاجرہ کے پاس آتا ہے, آ کر کے کہتا ہے آپ کو معلوم ہے آپ کے بیٹے کو کہاں پہ لے کر کے جایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس کے والد لے کر کے گئے ہیں تیاری شیاری کروا کے. فرمایا پتہ ہے آپ کو؟ فرمایا مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا آج آپ کے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیں گے. تو ماں ہاجرہ کہنے لگی کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کو ذبح کرے؟ اس نے کہا ہاں ہوا ہے. شیطان نے سمجھا کہ میرا نا داں چلے گا. اس نے اماں ہاجرہ سے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا اس لیے کر رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے کا حکم دیا. جب ام ہاجرہ نے یہ بات سنی تو فرمانے لگی اگر پروردگار عالم کا حکم ہے تو میرا رب ہاجرہ کو جس حال میں رکھے وہ اس حال میں رہنے کے لیے پسند ہے. دفع ہو جائے یہاں سے, اللہ کی تجھ پہ ہمیشہ کے لیے لعنت پڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر شیطان آتا ہے, آ کر کے وسوسے, آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکر مارے. حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا 11 12 13 کو جو جمرات کو کنکر مارتے ہیں, وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ شیطان کو مارے تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے آڑ بن کے آیا تھا. اللہ نے بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں سے گزارنا تھا. اللہ نے گزارا, اللہ نے کامیاب کیا, اللہ نے ایک مینڈے کے ذریعے قربانی کو قبول کیا. ان کی سنت کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے ایک فریضہ قرار دے دیا. اور میں تو یہ کیا کرتا ہوں کہ لوگوں, اللہ تعالیٰ نے نا امت محمدیہ کو کہا کہ تم نے پتہ کیا کرنا ہے, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی, رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے, پیغمبر کی باتوں کو ماننا ہے, پیغمبر کے طریقے پہ چلنا ہے. اپنا سونا کھانا پینا, آنا جانا, جاگنا, سونا اٹھنا, جو بھی معاملات ہیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ساری کائنات کو کہا گیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اے نبی انا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ملت ابراہیم کی, ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے. سمجھنے سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سفر بڑے طویل تھے, قربانیاں بڑی کٹھن تھی. اللہ نے اسی لیے کہا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا, وہ ایسا پیغمبر تھا, اس نے ماں باپ کو چھوڑ دیا. حضرات اس نے نمرود کے سامنے کھڑا ہوا, وہ آگ میں چلا
گیا, اس کو جلا وطن کر دیا گیا, اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کے ایک غیر زراعت والی وادی کے اندر چلا گیا. یہ اتنے امتحان تھے, اتنے کٹھن امتحان تھے, ہم کو یہ امتحان اتنے محبوب لگے, یہ قربانیاں اتنی محبوب لگی, ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا, اے نبی, جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قربانیاں دیا کرتے تھے, آپ نے میرے ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنا. عزیزم بھائیو, یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اللہ اس زمانے میں لوگوں سے محبت اور پیار کرتا ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں. آپ جانور ذبح کرتے ہیں نا, جانور جاتا جاتا ایک پیغام دے کے جاتا ہے. جانور پتہ کیا کہتا ہے مالک بات سن, تم نے چند پیسوں کے ذریعے مجھے خریدا, 4 دن مجھے چارہ ڈالا, اور تو نے مجھے چھری کے نیچے رکھ دیا. میں نے تیرے اس فعل سے انکار نہیں کیا, مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ قربانیاں کرتے ہیں, اور قربانی کرنے کے وقت اگر آپ کا جانور آپے سے باہر ہو جائے یا وہ چھری کو دیکھ کے ڈر جائے, کیا ہم میں سے کوئی ایسا نوجوان ہے جو اس جانور کا سامنا کر سکے؟ وہ اللہ ہمت دیتا ہے, اللہ صبر دیتا ہے, وہ تیرے اس فعل سے انکار نہیں کرتا. کیوں؟ تو میرا مالک ہے, تو نے مجھے 4 دن چارہ ڈالا ہے, تیرے اس فعل سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا. ہمیں بھی یہی پیغام دیتا ہے وہ جانور, جس طرح تم میرے مالک ہو اس طرح تمہارا بھی ایک مالک ہے, وہ تمہیں روزی دیتا ہے, تمہیں روٹیاں دیتا ہے, تمہیں کھلاتا ہے, تمہیں پلاتا ہے, تمہارے اندر وہ تمام تر چیزیں میسر کرتا ہے جو تمہاری ضروریات کے مطابق ہیں. ہاں اگر کبھی دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں قربانی دینا پڑے تو کبھی گریز نہ کرنا. اللہ رب العالمین اگر تم سے قربانی کا سوال کرے تو اپنے آپ کو پیش کرنا, یہی اللہ رب العالمین کا مطلوب و مقصود ہے. ہوں اج کل ساڈے معاشرے کیا کدی کسی بندے جان دیتی؟ کوئی نہیں جان دیتی. کدی کسی بندے نو اسلام دی وجہ تو, دین دی وجہ تو, اے عوام الناس دی گل کر, کدی کسی بندے نو کوئی چھری وجی ہوئے, کوئی تیر وجے ہوئے, کوئی کسی نو پتھر مارے ہو نہیں. اس زمانے میں ہماری قربانی کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کی قربانیوں کی داستان پڑھیں. اظہار کیا تھا, قربانی کیا تھی. غلط بات کرتے ہیں, لعین اور ملعون ہے وہ شخص جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے, جانا دے چھڑیاں, مال قربان کر چھڑے. آسمان سے پروردگار عالم نے ان کی یزدانی کے تمغے اتارے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, پروردگار عالم کہتے ہیں ہم نے رضا کا اعلان کر دیا, ہم راضی ہو گئے, یہ جنتی ہیں, یہ جنتی ہیں. عزیزان گرامی, ایک بندہ امتحان دے نا, امتحان کسی سکول چودہ امتحان ہوئے, اس کا رزلٹ اس کے سکول میں اناؤنس ہوتا ہے. اور اگر میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتا ہوں نا تو میرا امتحان جامعہ سلفیہ میں ہوتا ہے, وہاں پہ رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام کی شخصیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک کتابچے کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا امتحان لے کر کے, رزلٹ اناؤنس کر کے پوری دنیا کے خطے میں پھیلا دیا. فرمایا زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ صحابہ کرام کے رزلٹ کی کتاب موجود نہ ہو. وہ قرآن مجید ہے, دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہے. اس قرآن میں لکھا ہے اولئک هم المفلحون مہتدون متقون عابدون سائحون راکعون ساجدون عابدون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رب نے جنت کے فیصلے کر دیے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے, محمد کے صحابہ سارے جنتی ہیں. قربانیوں کی داستان موجود ہے. انہوں نے پیغمبر کے طریقے پہ چل کے, پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سمجھ کے, پیغمبر کے طریقے کو کاپی کر کے انہوں نے یہ قربانی کا جذبہ لیا. پروردگار عالم نے جنت کے فیصلے کر دیے. ان کے سامنے خدا کی وحدانیت کا مسئلہ آ جاتا, اپنی جاناں قربان کر دیں گے. یہاں پہ ایک دلیل دے کے بات آگے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عباس یا غالباً عبداللہ بن عمر دونوں کی ایک روایت ہے, فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا معراج کی رات جنت میں گئے. آپ نے جنت کی سیر کی, بڑی خوبصورت محل سے خوبصورت خوشبو آنے لگی. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے طلب کیا, جبریل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماشطہ بنت فرعون ہے, یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی, اس کی شہزادی کی خادمہ تھی.
فرمایا ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی, کنگھی کرتے کرتے کنگھی زمین پہ گری, وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے کہا بسم اللہ. تو شہزادی نے کہا یہ تم نے کس کا نام لیا؟ کہتی میں نے اپنے رب کا نام لیا. کہتا فرعون تیرا رب نہیں؟ فرمایا نہیں. جس کو تو مانتی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے, فرعون کا بھی رب ہے. باپ کو بتایا گیا. باپ نے ایک تانبے کی دیگ منگوائی, اس کو جلایا, اس کے اندر تیل کو گرم کیا. گرم کرنے کے بعد ماشطہ بنت فرعون کے 4 بیٹے اس کے اندر پھینکے گئے. اور یقین مانے فرعون سے ماشطہ بنت فرعون نے کہا تھا میری ایک گزارش ہے, جب ہمیں جلا دیا جائے, جلانے کے بعد ایک گزارش تیرے سے یہ ہے کہ ہماری ہڈیوں کو اکٹھا دفن کرنا, ہماری ہڈیوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کرنا. اس نے کہا تیرے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں, میں یہ کام کروں گا. حضرات جب اس کے آخری بیٹے کو جس کو چھاتی کے ساتھ اس نے لگایا ہوا تھا وہ فرعون سے کہنے لگی اس کو بھی جلایا جائے گا, اس نے کہا اس کو بھی جلایا جائے گا. جب اس کو پکڑا, اس کڑائی کے قریب کیا, وہ بچہ بولا ماں اصبر 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 ماں, صبر کرنا, پریشان نہ ہونا, جنت میں ہماری ملاقاتیں ہوں گی. اللہ کے نبی نے کہا تھا, تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے, جو چھوٹی عمر کے اندر بچے بولے ہیں نا وہ 4 ہیں, ان میں یہ ماشطہ بنت فرعون کا بھی بیٹا ہے. فرمایا اس کی قربانی کی وجہ سے پروردگار عالم نے جنت میں یہ مقام پیدا کیا ہے, اور توحید پہ قربان ہونے کی وجہ سے اللہ نے جنت کے اندر یہ خوشبوئیں جاری فرما دی. قربانی سے اللہ خوش ہوتے ہیں. قربانی مطلوب و مقصود ہے, جانوروں کی قربانی نہیں, اپنے وجود کی قربانی دے. میں 3 سال سے یہاں پہ جمعہ پڑھا رہا ہوں, 3 سال میں کبھی نہ کبھی آپ کو گاہے بگاہے ترغیب دلاتا رہتا ہوں, لوگوں جمعے سے پہلے آؤ, لوگوں جمعے سے پہلے آؤ, آ کے خطیب کی بات کو سنو, ہمیں 35 منٹ سنو. یہ آپ کے وقت کی قربانی ہے. شریعت اس وقت اس قربانی کا مطلوب ہے. نماز پہ وقت پہ آؤ, یہ قربانی مطلوب ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ قائم پر دو, یہ وقت مطلوب ہے. اس طرح کی قربانی شریعت ہم سے جاتی. عزیزو اپنی زندگی میں اگر یہ جانور قربان کرنا, یہ ہمیں پیغام دیتے ہیں. کلے نہر کرنا, جانور کرنا, گوشت منڈی جانا, یہ کوئی قربانی نہیں. بلاکن ینالہ التقوی منکم, لوگوں یہ تقوی. اگر ہم اللہ رب العالمین کو یہ قربانی نہیں نہ دے سکتے اپنی زندہ جان کی, کوئی بندہ درس پہ بلائے جانا چاہیے, جایا کرو. اسپیشل چل کے آ کر کے آپ کو جو بندہ پیغام دے اس کی دعوت کو ٹھکراتے نہیں, وہ آپ کو دین کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. یہاں پہ اشتہار پورے علاقے میں لگائے جاتے ہیں, لوگوں آؤ کہاں پہ, مسجد میں بات ہونی ہے, اذان ہوتی ہے, لوگوں آؤ مسجد میں نماز کے لیے آنا. آپ مسلمان نہیں. اشتہار لگانے کے بعد گھران دروازے کھڑکائے جاندے ہیں کہ لوگوں آؤ 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 نماز طرف آؤ, آؤ جلسے طرف آؤ, آؤ دعوت فکر ہے, قرآن پڑھو, درس. ہر مسلمان ہے, یہ ہمیں پہلے سے فکر ہونی چاہیے. میرا ایک سوال ہے میرے بھائیوں, آپ جتنے لوگ بیٹھے سب کو چیلنج ہے, قرآن مجید پورا مطالعہ کرو, پورا مطالعہ. اللہ پاک نے نا اس دنیا چ بندے نو ایکو کام واسطے بھیجے, ایکو کام میں صرف اور صرف ایک ہی کام ہے. قرآن کے 30 پارے موجود ہے, پڑھے ترجمہ, آپ میں سے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لوگوں یہ تخلیق کا مقصد بیان ہوا اس آیت میں. اللہ کہتے سانو کچھ ہے نہیں چاہیے, صرف سانو عبادت چاہیے, بس عبادت کے لیے ٹائم نکالو, یہ آپ کی قربانی. نماز کے لیے آؤ, یہ آپ کی قربانی. شریعت آپ سے مطلوب و مقصود یہ ہے کہ جتنا جانوروں کو ذبح کرتے ہو نا, جانور جان لگے پیغام دیندے نے, او تو مالک ہے ساڈا, اسی تیرے اس فعل تے انکار نہیں کیتا, چپ کر کے لمحے پہ گئے, چھری چلاتی, خون بہاتا. تمہارا مالک بھی تم سے ایک چیز چاہتا ہے, اپنے وقت کی قربانی دو, اپنے مال کی قربانی دو, اپنے جان کی قربانی دو. آپ اپنی زندگی میں یہ چیز لازم پکڑے, انشاءاللہ اللہ پاک کامیاب و کامران کرے. آئے میرے بھائیوں, اس لیے آپ قربانی کریں. اگلا جمعہ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے. 2 باتیں یہاں پہ سمجھ لیں, بات ٹائم مختصر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرتا ہے عید والے دن 10 ذو الحجہ کو, جو بندہ قربانی کرتا ہے نا, یہ جو عمل ہے نا, بندہ اور جتنے مرضی عمل کر لے, جتنے مرضی, سب سے افضل عمل 10 ذو الحج کو اللہ پاک کے راستے میں جانور ذبح کرنا ہے, نہر کرنا ہے, قربانی کرنا ہے, خون بہانا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن یہ تمہارا جانور سنگوں سمیت کھروں سمیت آئے گا. اللہ رب العالمین اس کو ایک طرف نامہ اعمال میں رکھیں گے اور اللہ رب العالمین اس کا وزن کر کے تمہارے گناہوں کو کم کر کے اس جانور کے اعمال کے وزن کے سبب تمہیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں قربانی کیا کرو. لوگوں نے پوچھا نا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی جی یہ قربانی کی ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. فرمایا اس کا اجر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے جانور کو ذبح کرتے ہو نا, اس کے جسم پہ جتنے بھی بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے. جتنے اس جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکی انسان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب جانور کو ذبح کیا جائے اس کے قریب کھڑے ہوا کرو, خون کا قطرہ زمین پہ اس جانور کا بعد میں گرتا ہے, قربانی کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے؟ فرمایا سارے مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے. جس کا جانور اخلاص نیت پرہیزگاری للہیت تقوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ذبح کرے, خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے, اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور میرے بھائی اسی کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی, آپ 10 سال مدینہ میں رہے, آپ علیہ السلام نے قربانی کی ہے. اور نبی علیہ السلام 2 قربانیاں کیا کرتے تھے, ایک اپنی طرف سے کیا کرتے تھے, ایک امت کی طرف سے کیا کرتے تھے. اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو کہا کرتے تھے علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تم نے 2 قربانیاں کرنی ہے, ایک میری طرف سے کرنی ہے, ایک اپنی طرف سے کرنی ہے. آپ بھی اپنے ماں باپ کی قربانی کر سکتے ہیں, کریں اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی. آپ بیل لے لیں, اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, ایک حصہ امی کا منتخب کر دیں, ایک ابو کا کر دیں, ایک بھائی کا کر دیں, ایک دادا دادی کا کر دیں, اور باقی اپنی طرف سے کر دیں. اللہ کے رسول کی سنت ہے, پیغمبر اس امت کی قربانی دیا کرتے تھے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت علی المرتضی پیغمبر کی قربانی دیا کرتے تھے. آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں اور یہ دینی چاہیے, یہ ان کا ہم پہ قرض ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں پالا ہے, انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے, ہماری تربیت کی ہے, دین کے مطابق تربیت کی ہے, نیکیوں کے اندر ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے. اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ قربانی کے مسائل پہ بات ہوگی. اگلا خطبہ جمعۃ المبارک میں شاید نہ ہوں, اس سے انشاءاللہ اگلا آؤں گا, تو پھر انشاءاللہ اس میں بات ہوگی. اللہ پاک سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.